اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں عدالت بنا دی گئی۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا۔ ATC کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسیب بتائے گا سماعت کے حوالے سے۔ دیکھیے سیکریٹ آفیشل ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ان کی سماعت کون کرے گا۔ تو اسلام آباد کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جو جج ہیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کو اضافی چارج یہ سونپا گیا ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت اب انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جو جج ہیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین وہ سماعت کریں گے، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آج جو ہے اس کے اوپر پہلی سماعت ہونے جا رہی ہے، جو کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمہ کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر آج شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش بھی کیا جائے گا۔ سیکریٹ آفیشل ایکٹ کے تحت جو درج مقدمات ہیں وہ ان کیمرہ جو ہے وہ سماعت کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے پاکستان کے اندر اسلام آباد کی ایک عدالت کو یہ چارج سونپا گیا ہے۔ پورے پاکستان بھر کے اندر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جتنے بھی مقدمات درج ہوں گے وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین کو اضافی چارج کے تحت وہ یہ ان کیسز کے اوپر سماعت کریں گے۔ تو یہ آج اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین کو جو اضافی چارج دیا گیا ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، اس کے اوپر جتنے بھی مقدمات پاکستان بھر میں ہوں گے وہ اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ تو اب سے کچھ دیر بعد شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف بھی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور گزشتہ روز انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور عدالت نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ حسیب ملک نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے کا دعویٰ۔ صدر عارف الوی نے ٹویٹ کیا، اللہ گواہ ہے انہوں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر مملکت عارف الوی کے بیان پر مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے میں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف الوی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں۔ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں، لیکن مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ عارف الوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے۔ میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف الوی نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر دستخط سے متعلق حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس دو اختیار ہوتے ہیں، صدر منظوری دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ وزارت قانون و انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی اور جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی۔ بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے متعلق صدر مملکت عارف الوی کے ٹویٹ پر سیاست دانوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ صدر الوی کھل کر بات کریں، اگر بلوں سے اختلاف تھا تو انہوں نے کیوں اپنے اعتراضات درج نہ کیے؟ ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ بات ناقابل یقین ہے، صدر مؤثر انداز میں دفتری کام کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ صدر مستعفی ہو۔ سابق وفاقی وزیر شیر رحمان نے صدر مملکت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے؟ صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ کا عملہ آپ کے کہنے میں نہیں تو آپ صدارتی منصب چھوڑ دیں اور فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اگر صورتحال واقعی ایسی ہی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے تو یہ ریاست پاکستان اور پارلیمنٹ اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی توہین ہے۔
اور سپریم کورٹ چیئرمین تحریک انصاف کی مزید ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر اعتراض، درخواست گزار نے براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا، رجسٹرار آفس کا اعتراض، درخواست گزار کے پاس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا متعلقہ فارم بھی موجود تھا۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے اس متعلق۔ دیکھیے، چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کیسز میں گرفتاریوں سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی مزید ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے آئینی درخواست دائر کی تھی، اور سلمان صفدر نے آئینی درخواست میں چیئرمین تحریک انصاف کی ٹرائل کورٹ سے ضمانت از گرفتاریوں کی درخواست مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے کہا کہ درخواست گزار نے براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور درخواست گزار کے پاس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے متعلقہ فورم ہائی کورٹ موجود تھا، لیکن براہ راست سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، لہذا سپریم کورٹ میں اس نوعیت کی براہ راست درخواست ناقابل سماعت ہے۔ لہذا سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے، جس میں براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان سے مزید ممکنہ گرفتاریوں کو روکنے کی اصطلاح کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ٹھیک ہے، عامر سعید عباسی میں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ شہریار آفریدی کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کو کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر، سنگل بینچ کا فیصلہ طے شدہ قانونی اصولوں کے خلاف ورزی ہے، درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ محمد عمران اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے 16 اگست کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے، جس میں جسٹس بابر ستار کی جانب سے شہریار آفریدی کی گرفتاری کا حکم نامہ کالعدم قرار دے کر ان کو اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس درخواست میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سنگل بینچ نے فیصلہ سناتے وقت جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں کیا اور یہ فیصلہ طے شدہ قانونی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے سے انصاف کا بول بالا نہیں بلکہ خاتمہ ہوگا، اور جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے اس فیصلے سے، اور وہ کوئی عوامی مفاد میں فیصلہ انیشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 اگست کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ جڑاوالا میں متاثرین کی بحالی کا عمل تیز، 4 چرچ مکمل طور پر بحال، متاثرین کو 3 وقت کا کھانا اور بنیادی ضروریات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جڑاوالا میں ضروریات زندگی کی بنیادی سہولیات میسر بھی کر دی گئی ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے فیصل آباد سے عبدالباسط، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو سانحہ جڑاوالا پیش آیا ہے اس کے بعد جو ضلعی انتظامیہ، پنجاب حکومت اور سینٹرل جو نگران گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے جو متاثرین کی فلاح و بہبود کے لیے مکمل طور پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو متاثرہ خاندان ہیں انہیں 3 وقت کا جو ہے وہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، اور جو بے گھر ہونے والے افراد ہیں ان کے لیے یہاں پہ جو کیمپ جو ہیں وہ بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پہ تمام تر جو سہولیات انہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر طبی سہولیات کی بھی بات کی جائے تو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی یہاں پہ خصوصی طور پر جو کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جڑاوالا کا دورہ کیا گیا تھا، اس دورہ کے دوران جو ہے وہ 20-20 لاکھ روپے فی گھر جو امداد کا اعلان کیا گیا تھا، تاکہ جو نقصان کا شکار بنے ہوئے جو گھر ہیں ان کی تعمیر و مرمت ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہی جو گرجا گھر جو متاثر ہوئے تھے ان کی مکمل طور پر جو سرکاری سطح پر تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے اقدامات کے لیے جو ہے وہ بھی آج سے باقاعدہ طور پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ تمام تر جو متاثرہ گرجا گھر تھے ان کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ آج نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ اور دیگر جو کیبنٹ کے افراد ہیں وہ اس جڑاوالا کا دورہ کریں گے، اور جڑاوالا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد جو متاثرہ خاندان ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور جڑاوالا میں جو قائم نجی مارکی میں یہاں پہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پہ نگران وزیر اعظم متاثرہ خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد جو متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا جائے گا، تقسیم کیے جائیں گے۔ متاثرین کو 3 وقت کا کھانا اور بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ عبدالباسط جڑاوالا سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے اضافہ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 306 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 22 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ حارث ضمیر، ہیڈ آف بزنس ڈیسک، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، بتائیے گا اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آج اسٹاک مارکیٹ بھی ڈاؤن جا رہی ہے؟ مسلسل جو روپے پہ پریشر ہے اس کا اثر آ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ، کیونکہ ایک قسم کا جو ہے منفی تاثر آ رہا ہے کہ مسلسل جو ہے ڈپریسیشن آف روپی ہو رہا ہے۔ جیسی ہماری نئی حکومت آئی اور IMF کے بعد سے جو ایک دفعہ
تھوڑا سا امپروومنٹ آیا تھا، اس سے اب تک جو ہے تقریباً 22 روپے جو ہے وہ ہمارے روپے میں قدر میں کمی ہو چکی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مین وجہ یہی ہے کہ جو امپورٹس جو رکی ہوئی تھی وہ ریلیز ہو رہی ہیں، فریش امپورٹس ہیں، پلس اب یہ ہے کہ جو کمپنی جو ہمارے رجسٹرڈ ہیں، جو انٹرنیشنل ہیں، وہ اپنے ڈویڈنڈ اور جو پروفٹ ریپیٹریٹ کرتی ہیں اس کی بھی پرمیشن ملی، تو ایک کمبائنڈ پریشر ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ڈالر جو ہے اپنے جو ہے نیا ریکارڈ سطح پر پہنچے گا۔ 11 مئی کو جو ہے 298.93 کا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں جو تجزیہ کار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انٹرونمنٹ میں جو ڈالر ہے وہ 300 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے حارث ضمیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔